امتی ہے، نبی کا صحابہ ہر ایک جنتی ہے۔ گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج عنوان ہے کہ بجلی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کے احکامات کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی گن نہیں سکتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بہت زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت بجلی کا عطا کرنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہمیں بجلی کا حاصل ہونا ہے، کیونکہ آج بجلی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج کا جو غریب آدمی ہے وہ پہلے دور کے بڑے بڑے بادشاہوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے دور کے اندر جب بادشاہوں کو گرمی لگتی تھی تو وہ اپنے ملازموں کو، غلاموں کو پنکھوں پہ لگاتے تھے، اور جب بادشاہ سو جاتا تو غلام بھی ظاہری بات ہے رک جایا کرتے ہوں گے۔ لیکن آج کا جو غریب ہے وہ بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، بلکہ خود ہی پنکھا چلاتا ہے اور آرام کی نیند سو جاتا ہے، اور اسی طرح کبھی وہ اور زیادہ اچھی ہوا لینے کے لیے کولر پنکھے کا استعمال کرتا ہے، یا اسی طرح اور زیادہ ٹھنڈک لینے کے لیے اے سی کا استعمال کرتا ہے۔ اسی طرح جب بادشاہوں کو ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہوتی تو وہ باہر کنووں سے تازہ منگواتے کہ یہ اور جو آج کا غریب ہے وہ بجلی کو استعمال کر کے فریزر چلاتا ہے، پھر وہاں سے ٹھنڈا پانی ان سے بھی زیادہ اچھا ٹھنڈے والا استعمال کر رہا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بجلی کے بہت سارے فائدے ہیں اور یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اور رہی بات کہ آپ بجلی کو استعمال کریں، اس سے پہلے ایک یہ آیت سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالی نعمتوں کے متعلق سوال فرمائیں گے کہ اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو یہ بجلی اللہ کی نعمت ہے تو ظاہری بات ہے اس کے بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس کے اندر ایک ادب یہ ہے کہ ایک تو ہے، اب بعض مرتبہ ہمارے ہاں بجلی جاتی ہے تو ہم بجلی والوں کو گالیاں نکالتے ہیں، تو مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ بجلی جانے پہ وہ گالیاں نکالنا شروع کر دے، تو یہ ایک پریشانی ہے۔ جب بجلی جاتی ہے تو گویا اللہ کی نعمت تھوڑی دیر کے لیے گئی ہے، تو یہ ایمان والے کے لیے مصیبت ہے، پریشانی ہے، تو اس وقت ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی طرح جب نعمت دوبارہ مل جائے تو تب ایمان والا یہ نہیں کہتا شکر اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، نہیں، اس طرح کے الفاظ نہ کہے، بلکہ یوں کہے کہ الحمدللہ، کہ اللہ اب نعمت ملی ہے اس پہ تیرا شکر ہے۔ تو اب دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے اسراف اور دوسرے نمبر پر ہوتی ہے تدبیر۔ اب اسراف کہتے ہیں کہ ضرورت میں ضرورت سے زائد چیز کو استعمال کرنا، کہ اب ایک چیز ضرورت ہے اس میں اور ضرورت سے زائد استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر کہ اب ہمارے ہاں مساجد میں جب نمازی حضرات آتے ہیں، اب ایک نمازی ایک پنکھے کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ضرورت ہے، اب دوسرا آتا ہے اس کی بھی ضرورت ہے کہ وہ پنکھے کے نیچے نماز پڑھے، اب وہ اسی بھائی کے ساتھ بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ آ کر اپنا الگ پنکھا چلا لے گا۔ اسی طرح تیسرا آئے گا تو وہ کسی کونے میں بیٹھ کر اپنا الگ پنکھا چلائے گا۔ اب یہ ہے ضرورت کو ضرورت سے زائد استعمال کرنا، یعنی کہ اسراف کرنا، فضول خرچی کے زمرے میں آتا ہے۔ اور اسی طرح اب گھر کے اندر اب مختلف افراد ہوتے ہیں، اب ماں الگ کمرے میں پڑی ہوئی ہے، باپ الگ کمرے میں اے سی یا اسی طرح پنکھا چلا کے پڑا ہوا ہے، اور بھائی الگ کمرے میں، اب وہ ہے ضرورت کے اندر ضرورت سے زائد چیز کا استعمال کرنا۔ اب اگر تو پرائیویسی ہے، یعنی کہ الگ سونا ان کی مجبوری ہے، اب وہ پھر تو الگ الگ کمروں میں سو سکتے ہیں، لیکن اگر سارے اکٹھے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ ایک ہی پنکھا استعمال کر لیں یا زیادہ سے زیادہ دو استعمال کر لیں، کیونکہ اللہ کی نعمت ہے، اسے ایک حد تک استعمال کریں کہ یہ فضول خرچی کے زمرے کے اندر نہ جائے۔ اب جو دوسری چیز ہے اسے کہتے ہیں تبذیر۔ تبذیر کہتے ہیں جہاں پر ضرورت نہ بھی ہو
وہاں پر بھی چیز کا استعمال کر لینا۔ مثال کے طور پر اب ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں تو ہم اتنی بے جا لائٹنگ استعمال کر دیتے ہیں کہ پوری پوری گلی کو ہی سجا دیتے ہیں۔ اب وہ ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے تبذیر سے کام لیا، کہ یعنی کہ ضرورت نہیں تھی اور وہاں پر بھی ضرورت کو لے آئے، تو اس لیے اب اسے کہتے ہیں تبذیر۔ اور دوسرے نمبر پر بعض مرتبہ ہم ساری رات ٹی وی چلاتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، اب ظاہری بات ہے اس کے اندر بھی بجلی استعمال ہوتی ہے جو کہ سراسر فضول خرچی ہے اور تبذیر کے زمرے میں آتی ہے۔ اور اسی طرح اگر بعض مرتبہ انسان کسی کو سمجھا دے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی بل تو ہم نے ہی بھرنا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ تو انہیں سمجھائیں کہ بھائی بل واقعی آپ نے بھرنا ہے، لیکن قیامت کے دن اس فضول خرچی کا سوال بھی آپ سے ہی کیا جائے گا۔ اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک جو تبذیر کرنے والے لوگ ہیں، مبذرین لوگ ہیں، وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب اسی طرح تبذیر کے متعلق ایک دلیل ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر کے کنارے پر بیٹھ کر وضو فرما رہے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سعد فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہر کے کنارے پر بیٹھ کر کیا فضول خرچی ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نہر کے کنارے پر ہی وضو کر رہے ہو لیکن پھر بھی ضرورت سے زائد پانی استعمال نہ کرنا، اگر ضرورت سے زائد استعمال کریں گے تو یہ بھی فضول خرچی کا ایک حصہ ہے۔ تو کتنی بڑی دلیل ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں ہی بل آئے گا، ہمارا ہی پیسہ لگے گا۔ اب یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ ہوگی کہ واپڈا کا کچھ ظلم ہے اور کچھ عوام کا ظلم ہے، اور ان کے اندر خرابیاں کیا ہیں اور ان باتوں کا حل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔